حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دور کا اور ایک واقعہ آپ سماعت فرما لیں۔ قرآن و حدیث سے تو ہم نے بات کی، آثار صحابہ میں اس لیے بیان کرتا ہوں، ایک تو صحابہ کا تعارف ہو جائے ہمیں، اور ساتھ ہی ساتھ پتہ چلے کہ قرآن و حدیث کو پڑھ کر ان کی ایمانی زندگی کیسی تھی، ان کی ایمانی زندگی کیسی تھی، اور انسان پر دنیا میں پیش آنے والے واقعات کا اس کے دل پر بڑا اثر ہوتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا دور خلافت کا ایک اہم واقعہ ہے۔ حضرت عمر فاروق بیٹھے ہوئے ہیں، ایسے وقت میں ایک آدمی کو دو نوجوان پکڑ کے لے کر آئے حضرت عمر فاروق کی بارگاہ میں۔ ایک شخص ہے، اسے دو نوجوان ہٹے کٹے بچے جو ہے لے کر آئے حضرت عمر فاروق کی بارگاہ میں، پکڑ کے باندھ کے لے کر آئے، لائے۔ حضرت عمر فاروق نے پوچھا کیا معاملہ ہے؟ بولے یہ ہمارے باپ کا قاتل ہے، اس نے ہمارے باپ کو قتل کیا ہے اور ہمیں اس کا بدلہ چاہیے، ہمیں اس کا بدلہ چاہیے۔ تو حاضرین محترم، ہمیں اس کا بدلہ چاہیے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص سے پوچھا، کیا پوچھا اس شخص سے؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، وہ جو شخص تھا، کیا بھئی یہ جو دعویٰ کر رہے ہیں صحیح ہے کیا؟ وہ یہ تو الزام لگا رہے تیرے اوپر کہ تو ان کے باپ کا قاتل ہے، کیا صحیح ہے؟ تو وہ شخص کہنے لگا ہاں، قتل تو مجھ سے ہوا ہے، مگر ایسا نہیں ہے کہ میں اس کو قتل کرنا چاہتا تھا۔ معاملہ یہ ہوا کہ ان کا جو باپ ہے، ان کے جو والد ہیں، وہ میرے زمین میں اپنا اونٹ لے کے آ گئے تھے، میری کھیتی وغیرہ میں اپنا اونٹ لے کر آ گئے تھے۔ میں ان کو ڈانٹتا رہا، میں ان کو منع کرتا رہا، میں ان کو ڈراتا رہا، مگر وہ سننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ ایسے ہی گھسے آ رہے تھے تو میں نے ایک پتھر پڑا ہوا تھا، لے کے پھینک دیا اس کو، روکنے کے لیے کرتے نا، پتھر اٹھا کے پھینک دیا میں نے، اور وہ اتفاق سے پتھر اس کے سر پر جا کر ایسا لگا کہ وہ وہیں انتقال ہو گیا، وہیں مر گیا۔ یہ میرا معاملہ ہے۔ تو حضرت عمر فاروق نے فرمایا، شریعت کا قانون ہے النفس بالنفس، جان کے بدلے جان، اب قصاص دینا ہے تمہیں بھی، کیا ہے، ان کے والد کے بدلے قتل کر دیا جائے گا، تیار ہو جاؤ۔ تو وہ شخص کہنے لگا بالکل میں تیار ہوں، لیکن میرا معاملہ یہ ہے کہ میں گاؤں کا رہنے والا ہوں، بستیوں سے دور، آبادیوں سے دور ایک چھوٹے سے بستی میں رہتا ہوں، اور میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، بیوی ہے، اور اللہ، اور اس کے بعد میں، اللہ، اس کے بعد میں، ان کے علاوہ ان کا کوئی کفیل نہیں ہے، ان کی نگرانی کرنے والا، ان کے اخراجات سنبھالنے والا ان کی زندگی میں کوئی نہیں ہے، اللہ ہے، اللہ کے بعد میں ہی ان کا نگران کار ہوں۔ اور اسی لیے اے عمر فاروق، آپ ہے نا مجھے وقت دیں، میں جا کے اپنے گاؤں واپس چلا جاؤں، اپنے گھر والوں کو کیا ہے ساری بات آگاہ کروں ان کو کہ میں اب مارے جانے والا ہوں، قصاص کے بدلے مجھے مارا جانا ہے، میرا قتل ہوگا، ایسا ہوا تھا۔ پھر ان کی کیا کیا ضرورتیں ہیں میں انتظار کر کے کچھ میرے سے جتنا بھی ہو سکتا میں کر کے واپس آ جاؤں، اس کا آپ مجھے موقع دیں۔ تو حضرت عمر فاروق بیٹھے تھے، ساتھ میں کچھ مسلمان بھی وہاں بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ نے ان دونوں بچوں سے پہلے کہا کہ بھئی معاف کر دو، معاف کر دو، ایسا مسئلہ ہے اس کا، اس کے گھر میں کوئی بڑے نہیں ہیں، یہی سارے گھر کو چلانے والا ہے، آپ معاف کر دو۔ تو وہ کہنے لگے نہیں، ہم نہیں معاف کرتے، یہ ہمارے باپ کا قاتل ہے، ہم بدلہ لے کر رہیں گے، اسی لیے ہمیں شرعی قانون کے مطابق قصاص چاہیے۔ تو اس کے بعد آپ وہ مسلمانوں کے جو لوگ وہاں پر مسلم بیٹھے تھے ان کی طرف متوجہ ہو کے کہنے لگے بھائی انہیں گھر کیوں جا کے آتا ہوں بول رہا اپنے قوم کو، جا کے آتا نہیں آتا کیا معلوم، اس لیے کون اس کی گارنٹی لیتا، کون اس کی سیکورٹی لیتا، کون ضمانت لیتا، گارنٹی لیتا، کون؟ سب خاموش تھے، کیونکہ وہ ایک گاؤں کا آدمی تھا، کوئی پہچانتا نہیں تھا، اس اجنبی تھا، اور اجنبی کے لیے اٹھ کر کون اپنی کیا ہے ضمانت دے سکتا ہے، وہ بھی حضرت عمر فاروق کے دربار میں، جہاں پر ذرری بھی کیا ہے امر الہی کی اگر کوتاہی ہو جائے تو فی الفور کیا ہے سزا نافذ ہو جاتی ہے۔ تو حضرت عمر فاروق کے سامنے آپ نے 2-3 مرتبہ کہا تو کوئی اٹھے نہیں،
اللہ کے رسول کے ایک صحابی ہیں حضرت ابو ذر غفاری، وہ اٹھ کر کہنے لگے اے امیر المومنین میں اس کی گارنٹی لیتا ہوں، میں اس کی ضمانت لیتا ہوں۔ حضرت عمر دیکھ کے بولے ابو ذر معلوم بھی ہے تم کیا بول رہے ہیں؟ پہچانتے کیا اس کو؟ بولے پہچانتے؟ بولے نہیں میں نہیں آگاہ ہوں، نہ نام معلوم ہے، نہ گاؤں معلوم ہے، جگہ کچھ بھی نہیں معلوم۔ بولے پھر آپ کیسے گارنٹی دے رہے؟ اگر کچھ بھی کوتاہی ہوئی تو آپ کو معلوم ہے نا کیا سزا ہوتی، اس کی سزا آپ کو بھگتنا پڑتا۔ بولے میں تیار ہوں۔ بولے کس گارنٹی سے دے رہے؟ تو حضرت ابو ذر نے فرمایا میں اس کو پہچانتا نہیں ہے، اس کا نام نہیں معلوم ہے، اس کی جگہ نہیں معلوم ہے، لیکن وہ مومن ہے اور اس کے ظاہر سے ایمان والے کے آثار ظاہر ہو رہے ہیں، مومن کے آثار ظاہر ہو رہے ہیں۔ ایک مسلمان کو صرف کپڑوں سے نہیں پہچانا جاتا، ایک مسلمان کو اس کے کردار سے پہچانا جاتا ہے، اس کے اعمال سے پہچانا جاتا ہے، سجدوں کا جو نور اس کے چہرے پر چمکتا ہے اس نور سے پہچانا جاتا ہے۔ لیکن آج تو ہمیں اس کا احساس ہی نہیں، احساس ہی نہیں۔ آج ایسے مسلمان ہیں قرآن سر پہ رکھ کے اگر وہ قسم بھی کھایا تو ماننا مشکل ہے کہ انہیں مسلمان۔ آج اتنی بے ایمانی ہے ہمارے اندر کہ چہرے کا نور بھی ختم ہے، رزق کی برکت بھی ختم ہے، سب کچھ ختم ہے۔ چپ کے ووٹنگ کارڈ کے مسلمان بن کے ہیں، اسی لیے وہ بھی نکال تو ملک پریشان کر رہے ہو۔ تو حاضرین محترم عزیزان گرامی، حضرت ابو ذر نے کیا فرمایا؟ اے امیر المومنین میں نہیں پہچانتا ان کو، میں نہیں جانتا، لیکن اس کا چہرہ بتا رہا ہے کہ یہ ایمان والا ہے، یہ ایمان والا ہے تو یہ جھوٹ نہیں بولے گا، ضرور آئے گا، اس لیے میں گارنٹی دے رہا ہوں۔ حضرت عمر نے فرمایا اچھی بات ہے، جاؤ 3 دن کی مہلت ہے تمہیں، جاؤ گھر والوں سے مل لو، کیا کیا بول رہا ہے بول کے آ جاؤ۔ اب 3 دن ہو گئے، تیسرے دن عصر کے بعد حضرت عمر فاروق کا دربار لگا، مطلب فیصلے کی وہ جو مجلس تھی بیٹھی، سارے لوگ ہیں، بلا بھیجے، آواز دینے والا آواز لگایا، سارے لوگ جمع ہو گئے۔ وہ جو 2 نوجوان بچے تھے جس کے باپ کا قتل ہوا تھا وہ بھی آ گئے، حضرت ابو ذر غفاری بھی آ گئے۔ تو آپ نے لوگوں سے پوچھا کیا آیا کیا ہوا آدمی؟ تو سب لا علمی میں بات کرے۔ ابو ذر غفاری سے بولے آئے کیا؟ نہیں معلوم۔ وہ دونوں بچوں کو بولے آیا؟ نہیں معلوم۔ تو اب سب لوگ پریشان تھے، کیونکہ اس کا جو ہونا تھا وہ ایک الگ بات ہے، اگر وہ نہیں آیا تو حضرت ابو ذر غفاری بیچارے ناحق کیا ہے سزا کے مستحق ہو جاتے ہیں، ناحق کیا ہے پریشان ہو جاتے ہیں، سزا کے مستحق ہو جاتے ہیں۔ یہ پریشانی ان کو لاحق تھی۔ تو ایسے وقت میں بالکل کیا ہے وقت ختم ہونے کو تھا کہ اچانک وہ بندہ آ گیا اور اس کو دیکھ کر مسلمان اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر تکبیر کہنے لگے، کیونکہ ناحق ایک مسلمان پریشان ہو جاتا۔ تو اس کے بعد وہ شخص آیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پوچھا کہ بھائی اگر تو غائب ہو جاتا، کہیں چلا جاتا، اپنے آپ کو چھپا لیتا تو ہم ڈھونڈ نہیں پاتے تجھے، تو بچ جاتا، پھر آیا کیوں؟ بولے اے امیر المومنین میں آپ کے خوف سے نہیں آیا، میں آپ کے خوف سے نہیں آیا، میں اس رب کے خوف سے آیا ہوں جس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہوتی۔ میں آپ کی نگاہ سے تو بچ سکتا تھا، میں مسلمانوں کی نگاہ سے تو بچ سکتا تھا، میں اپنی جان بھی بچا سکتا تھا، لیکن اس رب کو کیا جواب دیتا جس ایمان کا بھروسہ لے کر ابو ذر غفاری نے میری گارنٹی دی ہوئی تھی۔ وہ میرا رب جانتا تھا، کل میرا رب پوچھتا کہ تو یہ نہیں مانتا کہ میں تجھے دیکھ رہا ہوں، کوئی چیز مجھ سے پوشیدہ نہیں ہے، کیا تیری یہی ایمانی کیفیت ہے؟ تو میں اپنے رب کو کیا جواب دیتا؟ اس رب سے شرمسار ہو کر، اس رب کے خوف میں آپ کے سامنے آیا ہوں۔ اب آپ اپنا قصاص پورا کر دیں، اپنا فیصلہ جاری کر دیں۔ پوری محفل پر رکت طاری ہو گئی۔ یہ ایمانی کیفیت رمضان ہمارے اندر پیدا کرنا چاہتا ہے۔ حضرت عمر فاروق نے دیکھا کہ سب رو رہے ہیں، خود عمر فاروق بھی رو رہے ہیں۔ دل میں ایمان ہوتا نا تو ذکر الہی سے رکت طاری ہوتی، دل میں ایمان ہے تو اللہ کے نام سے رکت طاری ہوتی ہے، دل میں ایمان ہے تو قرآن کی تلاوت سے رونا آتا ہے، دل میں ایمان ہے تو دل میں دنیا ہے، دنیا ہی کی خواہش دل میں ہے تو پھر اس پر کوئی چیز کا اثر نہیں ہوتا۔ ساری محفل رونے لگی، وہ 2 نوجوان بھی رو رہے تھے۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ اب بھی تمہارا فیصلہ وہی ہے، تم اپنے باپ کے بدلے میں اس بندے کو قتل کروانا چاہتے ہو؟ وہ کہنے لگے اے امیر المومنین، اس اللہ کے لیے جس پر یہ ایسا ایمان لاتا ہے ہم نے اس کو معاف کر دیا،
ہم نے اس کو معاف کر دیا، ہم نے اپنے والد کا خون بہا جو ہے چھوڑ دیا، اس کا قصاص چھوڑ دیا، اس رب کے لیے چھوڑ دیا۔